بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کی ملوکیت کو، کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا، تو وہ اللہ نے حکومت تو فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، اور اللہ نے حکومت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی دی، لیکن زمین اسمان کا فرق ہے۔ دونوں طرف اللہ نے حکومتیں دی ہیں۔ سورہ ال عمران میں آیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے، حسین ابن علی، اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے، یزید ابن معاویہ۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں، اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے، کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے، اور کسی کو حکومت دے کے 4 سال کی قیامت تک کے لیے لانتے اس کا مقدر ہو جائے، یزید ابن معاویہ۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا، بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، ایمان لا اس رب کے اوپر۔ قال انا احیی وامیت، اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا، لیکن اگے کہانی کرائی، جس طرح مولوی بھی کہانی کرا دینے۔ آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہانی کرائی، اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے، لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے۔ ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے۔ اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا، لیکن اب 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اب ایک جاہل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی، کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اب اپنے اس جاہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا۔ تو جب کوئی شخص جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پھکی والی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پھر ابراہیم نے کہا کہ پر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین، جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے۔ میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے زمین ساکن ہے کے حوالے سے، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن ہے اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ جی سورج تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، تو اس پہ میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھئی آج بھی امریکن اخباروں کے اوپر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہو جاتا، تو پھر امریکہ کو بھی نہیں ابھی تک پتا کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا، تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آبزرویشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر۔ اس کے جواب میں کہاں سے نکال سکتا تھا وہ؟ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس دلیل کے اوپر وہ
اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا، آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، جی وہ بسم اللہ پڑھا ہو تو جناب سمندر کے اوپر چل پڑے. ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے، ایک نالا عبور کر کے بتا دے. اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے، تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا تو آ جائے. اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے، 40,000 سے زیادہ مجمع سامنے موجود ہے، ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی، احمد آباد کے اندر. جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا اولیاء کی سرزمین ہے، تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے. اور وہ قصہ موسیٰ اور خضر بیان کر رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا اینڈ پہ پہنچے ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئرنگ کی ہے، اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ سپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے، جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں. لیکن جملہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے. تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ بھئی تو چھڑا لان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے، میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے. واقعہ قرآن سے حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو. قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کے اس واقعے کو. کون ہے جو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں. ابھی کھڑا ہو جائے، جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں. 40,000 کے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں. تخت بلقیس کو چھوڑ دیں، امام کعبہ کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ، اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے. تو کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ. ویسے کیتی سیاحنگی کو نکلوتا. تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بِإِذْنِ اللہ آیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو. یعنی ہکا بکا رہ گیا، گل پھر بھی کو نہیں منی. جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے لکھے ہے، دکھا دو پھر، ہیں مندے پھر بھی کوئی نہیں. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے. کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہو ہماری کتابوں میں. تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا، اب نہیں دکھاتا. میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں، پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ آپ یہ مان لیں گے غلط کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے. اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے، نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ ہکا بکا رہ جانا ہے. یہاں کسی کو والا بتا دینا، وہ مولوی کے پاس جانا نا کہتے ہیں اے کنے دسیا تانوں، وہ جواب دے دو کنے دسیا تانوں. ٹھیک ہے. تو جو اس طرح ہکے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو ملنی نہیں ہے. لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی. آپ کا کام صرف بتانا تھا. حضرت ابراہیم نے بھی دیکھیں بتایا، اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا. اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے. یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا. سورہ الانبیاء میں مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے کوئی ویڈیو. مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا. کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی وہ کوئی تباہ و برباد، کوئی کھنڈرات تھے.
تو اس شخص نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا. بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے، انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے، دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا. تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، ہم تو دونوں عقائد کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی. نیند بھی موت کی بہن ہے نا، اس کے بعد اٹھا لیا. وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تو 300 سال کے لیے سلا دیا تھا. 300 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور 309 ہجری اعتبار سے، یعنی لونر کیلنڈر کے اعتبار سے. قال کم لبثت، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی. 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی. ابھی بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا، خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں. تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدھا 100 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے. کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا، الا یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک، یہ ہے معجزہ، کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے، گدھے کو مار دیا. اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی. وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. سر یہ منظر تو حضرت عزیر نہیں دیکھا ہے، حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے انسان کے کیس میں بھی، جانداروں کے کیس میں بھی، لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردے زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا. تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے. قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا. اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. کسی اور نے نہیں ہے نا، کیوں کسی معصوم دی جان لئیے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہ کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے. وہ کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو میرا خون معاف ہے. تو کوئی بابا نہیں تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے. سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے. اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے؟ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب
جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین. ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر. علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا. پہلے صرف علم کی حد تھا، یہ ہے آنکھوں کی حد. حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہوتے کوئلے ہوتے، تو پھر تو انہوں پتہ لگ جائے گا، پھر واقعی حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، روشنی بھی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے، تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا. تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا، کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے. تو یہ دو واقعات تھے. ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا، اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا. اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے. وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی، کوئی بڑی عمر والی، اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی، اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے. تو یہ دوسرا عروج تھا. پہلا عروج ان کا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا، پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا، اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ان کو دنیا پہ حکمرانی دی. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ. اور اب تیسرا واقعہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے. انشاءاللہ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، میں اس کو اگلی دفعہ ہی ڈسکس کروں گا. وہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالو، ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو کاٹا، ان کا پورا قیمہ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. تو اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے، محف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.